الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار يا أيها المؤمنون إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإيمان والمؤمنين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم ونكس أعلامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے زیبا و سزاوار ہے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک، رازق و خالق، مدبر و متصرف، مشکل کشا، قادر مطلق، مختار کل ہے. بعدہ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اس نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک کما حق پہنچا دیے. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن عظیم جیسی رہنما کتاب ہمیں عطا کی، اور پھر ہمیں ایک قبلے پر، ایک کعبے پر متحد کر دیا. تمام مسلمان کعبے کا احترام کرتے ہیں، عزت و تکریم کرتے ہیں اور سب سے بلند مقام اسے دیتے ہیں. خانہ کعبہ کی یہ حیثیت صرف اس دور میں نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی یہ حیثیت قائم ہوئی، بلکہ خانہ کعبہ کی یہ حیثیت زمانے جہالت سے ہے. جن کو ہم جاہل کہتے ہیں یا جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اس وقت بھی لوگ خانہ کعبہ کو وہی حیثیت اور اہمیت دیتے تھے جو ہم دیتے ہیں، بلکہ شاید آج کل کے مسلمان وہ حیثیت نہ دیتے ہوں جو خانہ کعبہ کو وہ دور جہالت میں حیثیت دیتے تھے. جب سن 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو عرب کے تمام لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ پر کسی ایسی جماعت کو غلبہ یا مسلط نہیں کر سکتا جو غلط ہو، ظالم ہو، جابر ہو، اللہ کے خلاف ہو، اللہ کا باغی ہو، اللہ کا سرکش ہو. اس وقت جب کہ وہ ایمان اور اسلام نہیں لے آئے تھے، پھر بھی ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی
کہ کعبے پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ ان کے سامنے تھا، وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی غلط جماعت، کوئی ظالم فوج اگر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان کا عقیدہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو ہی اسلامی لشکر گھسی اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، تمام عرب جوک در جوک، فوج در فوج، جماعت در جماعت حلقہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ انہیں یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے، شریعت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو دور دراز کے علاقے تھے وہ سب بھی اسلامی حلقے کے اندر شریک ہونے لگے، اسلامی زمرے میں آنے لگے۔ البتہ چونکہ تمام لوگ مرکز پر آ کر اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے سربراہان کو، اپنے سربراہدہ لوگوں کو، اپنے درمیان علم و فہم رکھنے والوں کو، جو دانشمند اور عقل مند سمجھے جاتے تھے، ان کو اسلام کی تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ وہ اسلام کی تعلیم سیکھ کر کے آئیں اور اپنی قوم کو اسلام سکھلائیں۔ اور پھر سن 8 ہجری کے بعد سن 9 ہجری کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، اور پھر جب لوگوں کو یہ خبر ہو گئی کہ مکہ کے اندر اسلامی جھنڈا لہرا چکا اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی پورے مدینے کے اندر اور مکہ کے اندر، اور اہل عرب اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو ارد گرد کے جو ممالک تھے وہاں سے جماعتیں اور وفود آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شروع ہو گئی۔ اسی لیے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی جماعتوں کا سال۔ ہر طرف سے جماعتیں آنے لگیں۔ اس میں کچھ جماعتیں ایسی بھی آئیں جو صرف یہ چاہتی تھیں کہ چونکہ اسلام کا غلبہ ہے، اسلامی لہر ہے، ایک طوفان سا چل پڑا ہے، اس لیے ہم اپنی حفاظت کے لیے اور امن و امان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر معاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت ساری قومیں آئیں، قوموں کے وفود آئے، انہی میں سے یمن کے شمالی حصے کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا جو عیسائیوں کا تھا۔ اس علاقے میں 70 سے زیادہ بستیاں تھیں عیسائیوں کی، اور 1 لاکھ سے زیادہ اس میں جنگجو افراد تھے۔ وہ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا وہ نظریہ، وہ تصور پیش کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ جو حق پر ہو وہ باقی رہے، جو ناحق ہو وہ ہلاک ہو جائے، اس پر مباہلے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپس میں رائے مشورے کے ذریعے سے انکار کر دیا، اور یہ ہوا
کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے حقیقی اور سچے نبی ہیں تو پھر ہمارا ایک بال اور ایک ناخن بھی صحیح سلامت نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اسلامی دعوت دیتے ہوئے وہ آیت کریمہ تھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع پر نازل ہوئی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ فتح مکہ سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ان خطوط کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل کی، اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول نے نقل کیا، لکھوایا، تو یہ ان موقعوں پر نازل ہوئی۔ بہرحال اس موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ اسلامی اتحاد کن بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے، یعنی اسلامی اتحاد کی بنیادیں کیا ہیں کہ جس پر اسلامی اتحاد قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے اتحاد کرنی چاہیے کہ ہمارا اور ان کا اتحاد ہو جائے، آیت کریمہ جو پڑھا اس آیت کریمہ کو دیکھیے۔ آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلی بات کہی گئی وہ یہ جو نقطہ اتحاد تھا وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی عبادت کے جتنے کام ہیں، عبادت کے جتنے مراسم ہیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، عبادت کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہو، اور کسی کے لیے نہ، ہم کسی اور سے دعا نہ کریں، ہم کسی اور کے سامنے رکوع نہ کریں، سجدہ نہ کریں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے نہ ہو۔ یہ جو عبادت کے کام ہیں، روزے، نماز اور یہ حج اور زکوٰۃ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، عبادت کے تمام کام صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ پہلا نقطہ جس پر اسلامی اتحاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ اہل حق اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپس میں اتحاد کریں، جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری بات جو فرمائی گئی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں، یہ پہلی بات سے زیادہ تھوڑی سی پھیلی ہوئی بات ہے۔ پہلے میں صرف یہ تھا کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کریں، اس میں یہ کہا گیا کہ شرک نہ کریں، اس لیے کہ عبادت میں شریک کرنا بھی شرک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے ناموں میں شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی عبادت میں تو آدمی شرک نہ کرے، لیکن یہ تصور کرے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی اور ایسی ذات ہے جو اللہ کے ساتھ مل کر کے حکومت کرتی ہے، حکومت کو چلاتی ہے، تو نعوذ باللہ یہ تمام چیزیں شرک کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کی صفت کی طرح کسی کی کوئی صفت نہیں ہے۔ وہی تمام چیزوں پر حکمرانی کرتا ہے، تصرف وہی کرتا ہے، قدرت تمام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفات کے اندر شریک کرنا کسی کو یہ شرک ہے۔ تو دوسرا نقطہ اتحاد یہ بتایا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تیسرا نقطہ اتحاد جو ان کے سامنے پیش کیا گیا، جو قرآن کی اس آیت کے اندر ہے، وہ یہ کہ اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ
کچھ لوگوں کو رب نہ بنائیں۔ اگر رب نہ بنائیں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو دونوں باتیں اوپر کہی گئی ہیں وہی بات تو اس میں بھی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ لیکن جب ہم اس جملے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ غلطی کبھی مت کرنا، یہ غلطی کرو گے تو اتحاد ختم ہو جائے گا، اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ اسلام تو اتحاد کا حکم دیتا ہے اور تو شیرازہ بندی ہی سکھلاتا ہے کہ لوگ مل جل کر کے اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر کے رہیں، لیکن اگر یہ بیماری پیدا ہوگی تو یقیناً اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، اس کو ہم بخاری شریف کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی کے صاحبزادے حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت کریمہ کے پاس پہنچے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو، اپنے عابدوں کو، زاہدوں کو، اماموں کو ان لوگوں نے رب بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، چونکہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، عیسائیت کے ماہر تھے، ان کا گہرا مطالعہ تھا، وہ تمام چیزوں کو جانتے تھے، انہوں نے فوراً اعتراض کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعتراض کیا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائی میں رہا ہوں، میں عیسائی تھا پہلے اور میں عیسائیت کو جانتا ہوں، ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ عیسائی آپس میں اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو اور اپنے اماموں کو رب بناتے ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر، اگر ان کا امام، اگر ان کا شیخ، ان کا پیر، اگر ان کا ماہر ذمہ دار، اگر لیڈر یہ کہہ دے کہ فلاں چیز حرام ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں حرام ہے، اگر وہ کہتے فلاں چیز حلال ہے تو کہتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول یہ بات تو ہے، لیکن انہوں نے رب کہاں بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب ہے، اس لیے کہ حلال بنانا یا حرام کرنا یا حلال کسی چیز کو بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، اور کسی کے لیے یہ زیبا اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے یا کسی چیز کو حلال ٹھہرا دے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جب اللہ کا کام ہے، اگر کوئی کسی چیز کو حلال کہے اور حرام کہے اور سننے والا اس کو تسلیم کر لے تو پھر اس نے اس کو رب بنایا، رب کا درجہ دیا، رب کی حیثیت دی۔ جو کام رب العالمین کا تھا وہ کام اس نے کیا اور اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رب بنانا۔ کیا آج ہمارے اندر، ہمارے درمیان یہ چیز نہیں ہے کہ بغیر کسی دلیل اور حجت کے، بغیر کسی ثبوت کے ہم اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے پیروں کی بات مان لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے کہیں پر کوئی دلیل اور ثبوت نہیں مل رہا ہے، لیکن اتنے بڑے تھے، کچھ نہ کچھ ان کی نظروں سے گزرا ہوگا، کہیں نہ کہیں انہوں نے پایا ہوگا، یوں ہی انہوں نے کہہ نہیں دیا ہوگا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہے، اسلام کی ترجمانی تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اقوال کو، لوگوں کے افعال کو
ہم قرآن اور سنت کے مطابق اس کے پلڑنے میں تولیں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے علماء اور مشائخ نے اور ہمارے اماموں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں تو لاؤ اس کو ہم کتاب و سنت کو میزان بناتے ہوئے، ترازو بناتے ہوئے، اس کو عدل پر رکھتے ہوئے اس کے ترازو میں ہم ان چیزوں کو تول لیں۔ اگر یہ چیزیں، اگر قرآن اور سنت، اللہ اور رسول کے اقوال اور افعال کے مقابلے میں اگر یہ چیزیں ہیں، اگر یہ صحیح ثابت ہیں، اگر ادھر سے اس کی دلیل ہے، اس کی حجت ہے، تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، ورنہ ہم ایسی باتوں کو، ایسے اقوال کو، ایسے فتاووں کو، ایسے شریعت کو، ایسی چیزوں کو ہم دیوار پر دے ماریں گے اور اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے علماء اور مشائخ کی طرف سے ہم ادھر ادھر کے ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں اور ان کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ خدا را یہ چیزیں نہ کریں۔ جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے امت کے اندر جتنے فرقے ہیں انہی بنیادوں پر قائم ہوئی۔ ہمارے اندر جو اتحاد، جو پارا پارا ہوا، جو ہمارا شیرازہ منتشر ہو گیا، جو ہمارے آپس میں جو نفرتیں پھیل گئیں، جو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اس کی ایک تو بنیاد یہ ہے کہ کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہوئی جن جماعتوں نے اپنی بنیاد شرک پر، خرافات پر، بدعت پر رکھا اور پھر لوگ اس کو مانتے چلے گئے۔ انہوں نے ان کے باتوں کو، ان کے اقوال اور ان کے فتاووں کو قرآن اور سنت پر رکھ کر کے تولا نہیں، بلکہ آنکھ بند کر کے اور اس کے پیچھے چلتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اتحاد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے یہ کہ اس راستے سے انسان واپس ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ اسی طریقے سے انتشار کی ایک وجہ جو دوسری وجہ ہوئی ہمارے ہاں شخصیت پرستی کی، تو شخصیت پرستی میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جن شخصیتوں کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں اور تقدس اور احترام کے قابل سمجھتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو ہمیشہ صحیح جانتے ہیں اور قرآن و حدیث کی ہم تعویل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اندر شخصیت پرستی رہ جاتی ہے اور پھر ہمارے اندر اتحاد، جو جس شخصیت کو مانتا ہے اس شخصیت کی طرف ہو کر کے رہتا ہے اور اس کی کوئی بات کو کاٹتا نہیں، اس کی کوئی بات ٹالتا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو من و عن تسلیم کر لیا جائے اور پھر نتیجہ تو میں انا کا اور غیرت کا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آپس میں لڑائی اور جھگڑے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے اندر اختلاف کا ایک اہم چیز، سبب یہ آج کل جو پائی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر مختلف جماعتیں اور سوسائٹیاں بنتی ہیں۔ یقیناً بننی چاہیے، اس پر اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے، اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہم نے لگایا اسلامی کاز کو، اسلامی کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کام کو دعوت و تبلیغ کے لیے ہر جماعت اور سوسائٹی اور جمعیت ایک طریقہ کار اپنا مقرر کرتی ہے۔ اس طریقہ کار کو ہم نے مقصد سمجھ لیا۔ اگر ہمارے طریقہ کار سے کوئی متفق نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ کار سوچ رہا ہے، کسی دوسرے راستے سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، اس کا تعاون نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے، چاہے وہ کتنوں نیک ہو، پاک باز ہو، صالح ہو، ہر اعتبار سے وہ اچھا ہو، لیکن اگر اس کا طریقہ کار ہمارے طریقہ کار سے مختلف ہے تو پھر وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، لوگ عیادت کو نہیں جاتے ہیں، لوگ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ غریب ہے، محتاج ہے، چونکہ وہ ہمارے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ کار، یہ طریقہ کار ہے بھائی، آپ نے جو بنایا وہ طریقہ کار ہے، وہ مقصد نہیں ہے، مقصد الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ مقصد تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے اور کون مقصد کو حصول میں
کامیاب ہے، اور پھر نتیجہ یہاں تک ہو جاتا ہے اگر کہیں فساد ہو، کہیں بگاڑ ہو، کہیں پر سیلاب ہو، تو جب ہم مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک دوسرے پر الزام طرف فلاں نہیں کر رہا ہے، تمام لوگ اپنی شہرت کے لیے الگ الگ خیمے لگا، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ دونوں کے خیمے ملے ہوئے ہیں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ دونوں مل کر کے تعاون نہیں کر سک رہے ہیں، دونوں مل کر کے ان مصائب کے ماروں کو ایک ساتھ مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے طریقہ کار کو اصل سمجھا۔ اب بھائی ہماری جماعت بہت کام کرتی، ہماری جماعت بہت کام کرتی، ہماری جماعت بہت، فلاں جماعت کچھ کام نہیں کرتی۔ یاد رکھیے جب اتحاد ہم تین، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے جب بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں۔ بھائی سر جوڑے گا کیسے؟ اتنے بڑے بڑے سروں میں پھوڑے نکل آئے ہیں کہ کوئی لوشن تیار نہیں ہوا اب تک کہ ہمارے سر جڑ جائیں، اس لیے کہ انا کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارا اتحاد اسلام کی بنیاد پر ہوگا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہمارا ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، اگر اس بنیاد پر ہوگا تو پھر کسی کے اندر غیرت اس طرح کی نہیں ہوگی، میں اور تو نہیں ہوگا، سب کی عزت برقرار رہے گی، سب کی تکریم ہوگی۔ اور اگر جب اس کے علاوہ ہم اس طرح کے گروہوں میں، جماعتوں میں، شخصیت پرستی کے اندر بدعت و خرافات کی وجہ سے جب ہم بٹے رہیں گے تو پھر یقین مانیے یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے، ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنی صفوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں اسلام کی بنیاد پر۔ جو اسلام نے بتلایا وہ یہی کہ ہم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنا دے، اور اگر کوئی بات اس کو نہ مانے اور انکار کر دے تو اس سے کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی بنیادوں پر ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔